السلام علیکم ناظرین، قوم کی آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شیراز۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پلیٹ فارم کے تھرو ان نوجوان سیاستدانوں کو بلاؤں، مدعو کروں جو اپنے حلقے میں اپنے لوگوں کے لیے کام بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں۔ ایسے ہی میرے ساتھ ایک پاکستان کے نوجوان سیاستدان جنہوں نے بہت ہی کم عرصے میں پاکستان کی سیاست میں اپنا کافی زیادہ بڑا مقام بنا لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پرائم منسٹر کی جو اسپیشل کمیٹی ہے لیپ ٹاپ اسکیم کی، اس کی بھی نگرانی کر رہے ہیں اور پی ایم ایل این سندھ یوتھ کے صدر بھی ہیں۔ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما میر ہمایوں خان مغیری صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ ہمایوں صاحب فار یور ٹائم۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ ہمایوں صاحب، سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ایشو اسکینڈل سامنے آیا، پہلے میں اس پہ آپ کے ویوز جاننا چاہ رہا ہوں۔ ابھی کل ایک خبر سامنے آئی، پبلک کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں کوئی 1107 لیپ ٹاپس کہیں آگے پیچھے ہوئے، کوئی کرپشن اسکینڈل سامنے آیا۔ کیا انفارمیشن ہے؟ کراچی سے بھی اس میں کچھ ہے لیپ ٹاپس کا سین؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے یہاں پہ اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔ دیکھیں، یہ بالکل رپورٹ سرکولیٹ سوشل میڈیا پہ میں نے بھی دیکھی ہے۔ اگر اس طریقے کا کوئی بھی اسکینڈل اگر عوام کی نظر سے یا سوشل میڈیا پہ یا ایسی کوئی بات ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور میں بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی پالیسی ہے کہ آپ کو 1 on 1 میرٹ پہ چیزیں دینی ہیں، اور وہاں پہ کوئی کرپشن کی گنجائش نہیں ہے، کوئی اسکینڈل کی وزیر اعظم کی ٹیم کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز سامنے ہے تو میں وزیر اعظم صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اس پہ کوئی کمیٹی بنائے جو کہ اس چیز کو دیکھے اور جو بھی چیزیں ہیں وہ عوام کے سامنے لائی جائیں۔ ہمایوں صاحب، ابھی آپ نے دیکھا، آپ کا پہلے تعلق جی ڈی اے کے ساتھ رہا، پہلے آزاد حیثیت سے سیاست کر رہے تھے، اس کے بعد آپ جی ڈی اے میں، اب آپ پاکستان مسلم لیگ نواز میں آئے، تو سر کیوں آنا پڑا مسلم لیگ نواز میں، وہ بھی سندھ میں جہاں پہ اس طرح سے پی ایم ایل ایگزسٹ نہیں کرتی؟ آپ کا یہ ڈیسیجن اتنا بڑا آپ نے کیوں لیا؟ دیکھیں، شروعاتی سیاست تو جی ڈی اے سے بالکل تھی۔ ایک تو جی ڈی اے ایسے کہہ لیں کہ میری لرننگ بیس پارٹی تھی، تو جی ڈی اے سے بھی بہت کچھ سیکھا، لیکن جی ڈی اے صرف سندھ تک محدود ہے، اور مسلم لیگ نواز واحد پارٹی ہے جو پاکستان کی پارٹی ہے اور فیڈرل کی پارٹی ہے۔ اور جس طرح شہباز شریف صاحب نے، میں نے دیکھا پی ڈی ایم کے دور حکومت میں پاکستان کو مشکل حالات سے سنبھالا، تو میرا بھی دل کیا کہ وائی ناٹ پی ایم ایل این، لیٹس جوائن پی ایم ایل این۔ ایک یوتھ کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، اور الحمدللہ جب سے میں اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے تو میں تو پرائم منسٹر صاحب کے پروگراموں میں بھی شرکت کی ہے۔ جو یوتھ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اس وقت، آپ کے پاکستان میں اور کوئی کام نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں وہاں پہ ڈیلی کے روز کی بنیادوں پہ یوتھ کے لیے کنونشنز ہو رہے ہیں، لیپ ٹاپ اسکیم آ رہی ہے، ڈیجیٹل اسکلز پروگرام آ رہے ہیں، بہت ہی پرائم منسٹر کا فل فوکس ہے یوتھ کی طرف، اور الحمدللہ یہی چیز تھی مجھے اس پارٹی کی طرف راغب کیا، اور آج الحمدللہ مسلم لیگ نون کو ہم فلی 1 on 1 اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس کی پالیسیز میں الحمدللہ اپنا جو بھی کنٹریبیوشن ہے وہ دے رہے ہیں، اور آنے والا وقت انشاءاللہ یہ یوتھ کا وقت ہوگا، آنے والا وقت مضبوط پاکستان کا وقت ہوگا، تو انشاءاللہ جتنے بھی پرائم منسٹر صاحب کے انیشیٹو ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ ہمایوں صاحب، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا پی ایم ایل این کو ہر اقدام میں سپورٹ کر رہے ہیں، ایک کوئی 27ویں ترمیم لانے کی بات کی جا رہی ہے جس میں کچھ کہانی اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ کوئی نئے صوبوں کا قیام بھی پاکستان میں عمل میں لایا جا رہا ہے، کوئی 12 صوبے نئے بنانے کی بات کی جا رہی ہے جس میں کراچی کو بھی الگ کر رہے ہیں اور کافی زیادہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں، تو سر کیا سپورٹ کریں گے ایز اے سندھی؟ سندھ میں رہنے والے، سندھ میں آپ کے ووٹ بینک ہے، وہ تو مخالفت کرتے ہیں کہ صوبے نہیں بننے چاہیے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک 27ویں ترمیم کی بات ہے، فی الحال تو یہ موضوع ایسا ہے کہ ایسی کوئی ترمیم فی الحال میری نالج میں نہیں ہے۔ یہ میڈیا پہ چیزیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں، لیکن میں آپ کو اگر یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر اس طرح کی کوئی ترمیم آ رہی ہے تو اس ترمیم کو پڑھا جائے، اس کے نکات پڑھا جائے، اس کو آخر لانے کی کیا ضرورت ہے۔ جہاں تک صوبوں کی بات ہے تو صوبے سندھ میں کوئی تقسیم نہیں ہوگی، صوبہ سندھ صرف ایک ہی ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی سندھ کا ایک شہری، ایک گاؤں کا بندہ، ایک شہر کا بندہ اپنے صوبے کے ساتھ کھڑا رہے گا، کیونکہ دیکھیں صوبوں کی سیاست سے یہ ہے کہ اگر صوبے زیادہ بنائے جا رہے ہیں تو سندھ کو نقصان ہوگا۔ واحد سندھ ہے اور سندھ صوبہ ہی رہے گا، اور سندھ کے ساتھ رہیں گے، ہماری سیاست، ہمارا مرنا جینا سندھ کے ساتھ ہے۔
ہمایوں صاحب آپ سندھ کے ساتھ ہیں, آپ اتنی اچھی بات کر رہے ہیں. سر سندھ کو لے کے پی ایم ایل این سیریس نظر نہیں آتی, اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں بارش ہوئی, آپ نے دیکھا 7-8 گھنٹے ہمارے چینل کے امپلائز ٹریفک میں پھنس کے گھر گئے. بارش آتی ہے, پانی اتنا زیادہ آتا ہے کہ لوگ بے بس ہو جاتے ہیں. تو سر کیا سلوشن ہے, کوئی پلان ہے؟ اس طرح سے وزیر اعظم سوچ رہے ہیں, اس لیے آپ کافی زیادہ کلوز ہیں, اس لیے سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سندھ کو لے کے کیا پلان ہے کہ کراچی کے عوام کو جو یہ عذاب لائی میں مبتلا ہیں, ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ سر دیکھیں سندھ میں گزشتہ 18 سالوں سے تقریباً تیسرا چوتھا ٹینیور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہاں پہ پی ایم ایل این کی حالیہ کوئی اس طرح کی گورنمنٹ رہی نہیں, اور اس ٹینیور کو دیکھیں پیپلز پارٹی والا ہے. ابھی وہ ہماری کولیشن میں جماعت ساتھ بھی ہے پیپلز پارٹی, لیکن جس طرح کا ابھی آپ نے بھی دیکھا کہ بارشوں میں زیادہ بارش آیا تو زیادہ پانی آیا, تو یہ جب تک یہاں پہ اس طرح کے حالات ہوں گے, میں تو خاص طور پہ یہ کہتا ہوں اپنے حلقے میں بھی, دیکھیں یہ عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں. اگر عوام کو انہیں ووٹ دے کے لانا ہے تو دین پھر یہ چیزیں, یہ حالات اس طرح ہی آپ فیس کرتے رہیں گے. وائی ناٹ مسلم لیگ نون؟ میں سندھ کی عوام سے آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ مسلم لیگ نون کو سندھ میں ووٹ دیں اور اکثریتی جماعت بنا کے گورنمنٹ میں لائے. انشاءاللہ جو پنجاب میں کام ہو رہے ہیں, جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ سندھ میں بھی کام ہوگا. ہمایوں بھائی آگے ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ جو باتیں کی جاتی ہیں, کہتے ہیں وفاق سے فنڈز نہیں مل رہا ہے. وفاق میں آپ بھی آج کل نمائندگی کر رہے ہیں, آپ وہاں پہ ہوتے ہیں, کیا فنڈز کا کوئی مسئلہ واقعی میں ہوتا ہے یا فنڈز پورے دیے جا رہے ہیں, یہاں پہ نیت نہیں ہے کام کرنے کی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ بھی بڑے سینئر اینکر ہیں, آپ نے بھی ایک وقت گزارا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جتنے بھی فنڈز ہیں وہ صوبوں کو دیے جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے اگر وہ نہ دیے جائیں تو صوبے کتنا شور مچاتے ہیں. فنڈز جہاں تک میری اطلاعات ہیں صوبوں کو دیے جاتے ہیں 18ویں ترمیم کے تحت, اور ان کے جتنے بھی فنڈز ہیں صوبوں کو ہی ڈائریکٹ جاتے ہیں. لیکن اگر اپنی کمی کوتاہی ہو, ہم اس کو بھی فیڈرل گورنمنٹ یا وفاق پہ ڈال دیں تو یہ نامناسب سی بات ہے. اگر آپ کو جتنے بھی فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں ود ان آپ اس کے سراؤنڈنگ میں آپ کام کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, پورا کراچی بارش کے بعد کھنڈر ہو گیا. میں ابھی ڈیفینس سے آ رہا ہوں, لیکن آپ سچویشن دیکھیں روڈز کی, کیا روڈز میں اچھے روڈز بنائے کیوں نہیں جاتے؟ ضروری ہے روڈ میں بھی کرپشن کرنا, ہر چیز میں دیکھیں کرپشن, ہر چیز میں کرپشن. کرپشن کے ہم خلاف ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب کرپشن کے خلاف ہیں, اور ہماری پارٹی میں زیرو کرپشن پالیسی ہے. آپ سی ایم پنجاب کے کام دیکھیں, آپ پنجاب میں جائیں, پنجاب میں میں ریسنٹلی 2-4 بار مجھے وہاں جانے کا موقع ملا. وہاں 24 گھنٹے بارش چلنے کے بعد بھی صبح پانی کھڑا نہیں ہوتا. یہ وہاں کی گورننس ہے. وہاں پہ اتنا فیسیلیٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ آپ دیکھیں آئے دن کوئی نہ کوئی انیشیٹو پنجاب میں چل رہا ہوتا ہے. کام کر سکتے ہیں, کام کرنے والا ہو. سر آپ کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے, آپ سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آپ الیکشن لڑتے آئے ہیں, آپ کی فیملی پالیٹکس پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بھی رہی ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب سندھ کی عوام پاکستان مسلم لیگ نواز کو ووٹ دے گی؟ جو آپ کا ڈیسیجن ہے بالکل صحیح ہے, یہ جی ڈی اے کا تو کہیں نہ کہیں ووٹ بینک ہمیں نظر آتا ہے, بظاہر اس کے مسلم لیگ نواز کا اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتا. دیکھیں مسلم لیگ نون, میں نے الیکشن لڑا ہے PS 15 سے, اور جو میرا الیکشن میں میرے کینڈیڈیٹ تھے اپوزٹ میں وہ پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ نثار احمد کھوڑو تھے, اور ان کے اگینسٹ میں نے 20,000-22,000 ووٹ اٹھائے. اور میرے ہی حلقے پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ این اے پہ کھڑے ہوئے تھے. تو مقصد کہ ووٹ تو ملا ہے پی ایم ایل این کو, 20-22 ہزار یہ ووٹ مجھے کہہ لیں یا میری پارٹی کو کہہ لیں, ایک طریقے سے ووٹ ملا ہے. جہاں پہ ہمارے دوسرے کینڈیڈیٹ تھے بشیر میمن صاحب تھے, ہمارے محترم بھی ہیں, ہمارے چاچا بھی ہیں, انہوں نے پلس 90,000 ووٹ اٹھائے. ہمارے نصیر میمن صاحب نے 34,000 ووٹس ہیں. ہمارے جاکرو صاحب نے ٹھٹھا سے 45,000 ووٹس اٹھائے. دیکھیں یہ پی ایم ایل این کے وہ کارکن ہیں, وہ نواز شریف کے سچے ساتھی ہیں جنہوں نے 90,000 ہزار ووٹ اٹھائے ہیں. یہ بات کہنا کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ نہیں ہے, میں اس بات کو نہیں سمجھتا. ہم محنت کریں گے, ہم اس سے زیادہ محنت کریں گے, اور ہماری کوشش یہی ہے وزیر اعظم صاحب سے بھی کہ سندھ میں آپ تھوڑی سی ہمارے حلقوں میں توجہ دیں. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ ایشورٹی دیتا ہوں کہ میں لانکانہ سے مسلم لیگ نون کی سیٹ جیت کے آؤں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, اسی پلیٹ فارم سے, اسی پارٹی سے. انشاءاللہ ہمیں پارٹی کی
पूरी सपोर्ट है, हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पूरी सपोर्ट है, शहबाज साहब की पूरी सपोर्ट है, मरियम साहिबा की पूरी सपोर्ट है, उनकी टीम की हमें सपोर्ट है। तो हम इस वक्त सिंध में अकेले नहीं हैं, हमारी फेडरल, हमारी वफाक हमारे साथ खड़ी है और इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे, हम अपना विज़न बयान करेंगे, सिंध के अवाम के पास जाएंगे। और देखें ना, सिंध के अवाम के पास नवाज शरीफ साहब वैसे ही मशहूर है कि जब भी वो आए, अमन सिंध में नवाज शरीफ साहब हैं। जब भी उनकी गवर्नमेंट आई, जब भी वो वज़ीर आज़म बने तो अमन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाए। जब भी रोज़गार देखें आप, पीली टैक्सी देखें या इस तरह के कई इनिशिएटिव्स हैं जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आज भी सिंध में चल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह सिंध में भी आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होगी और जितना हो सकेगा हम सिंध के लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, सिंध के लोगों के लिए काम करेंगे, अपना विज़न, मियां साहब का विज़न सिंध के लोगों को बताएंगे। हुमायूं साहब, अभी मरियम नवाज साहिबा का जापान का काफ़ी ज़्यादा बड़ा विजिट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अहम दौरा हुआ है, क्या मुहरिकात हासिल हुए, कितना फ़ायदा हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से आपके पास, कितना कामयाब दौरा रहा है? देखिए, ये मैडम मरियम नवाज सीएम पंजाब का एक हालिया जापान का दौरा हुआ है। ये जापान पाकिस्तान कॉरिडोर का एक अहम मंसूब है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जापान इंशाल्लाह पंजाब में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और मुझे जहाँ तक मेरी इत्तलात है तो फ़िलहाल 200 बसें भी वहाँ से रिलीज़ की गई हैं पंजाब गवर्नमेंट के लिए। और ये जैसे पाक चाइना एक बड़ा कॉरिडोर बना है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, मईशत के हवाले से, और जापान भी इस तरह ही हमारा एक बरादराना मुल्क है। और इस दौरे से आपको इंशाल्लाह जब ये दौरा ख़त्म होगा तो अच्छे नताइज आएंगे और आपके मुल्क में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है जो पंजाब भर में और पूरे मुल्क में, ये पूरे मुल्क के लिए अच्छा होगा अगर कोई बरादराना मुल्क हमें इस चीज़ों में सपोर्ट कर रहा है। और जहाँ तक मेरे इत्तलात है तो बहुत सारे MOU साइन हुए हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और भी अच्छी ख़बरें दूसरे जो दोस्त ममालिक हैं हमारे वहाँ से भी आएंगी। हुमायूं साहब, अभी एक परसेप्शन ये है सिंध में कि आपसे बात कर रहा हूँ कि सिंध में जो सियासत की जाती है वो जागीरदाराना वडेराना निज़ाम के हवाले से की जाती है। आप ख़ुद भी एक ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके सरबराह हैं, तो सर ये परसेप्शन किस तरह से ख़त्म होगा कि आम आवाम आगे क्यों नहीं आती सिंध में, उसका क्या रीज़न है? देखें, सरदारी निज़ाम, जागीरदाराना निज़ाम ये चलता आ रहा है, ये हमारे बाप अजदाद बड़ों से एक सिस्टम है, एक चलता आ रहा है। क्योंकि हम जिधर लोकली जितना हम काम करते हैं शायद वो इदारे इतना ना करते होंगे लोग। अगेन फिर हमारे पास ये अपने जो भी छोटी बड़ी मसाइल होते हैं वो हम ही हल करते हैं। देखिए, जहाँ तक जागीरदाराना निज़ाम की बात है, इसमें अच्छे और बुरे लोग होते हैं, सिस्टम ख़राब नहीं है हमारा जागीरदाराना निज़ाम, सरदारी निज़ाम ठीक है, मैं उसके हक़ में हूँ, लेकिन लोग बुरे और ठीक हो सकते हैं। लेकिन हमारे देखें ना, हमारे हलके में, हमारे गांव में इजी एक्सेस है, कोई भी बंदा कभी भी किसी भी टाइम आके हमें कोई भी मसला बता सकता है और उस पर हम फ़ौरन रिएक्ट करते हैं कि एक गांव में अगर एक हलके में कोई हमारे मसला होता है कि वो चीज़ फ़ौरन एक टेबल टॉक पे हल हो, बैठ के हल हो, बजाय कि उसको हम एक अगर उस गलत वे में ले जाएं। यहाँ पे कुछ गलत सरदारों की वजह से ये एक चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है कि ये जागीरदाराना निज़ाम ठीक नहीं। मैं इसके हक़ में हूँ, अच्छे लोग आने चाहिए, नौजवान लोग आने चाहिए, लोगों के मसाइल हल हो। जो पुराने लोग थे भी, उनके भी जो मसाइल थे हमारे बड़ों ने ऐसी हल किए। हम भी यही चाहते हैं कि हम जितना हो सके अपनी ज़िंदगी, जितना वक्त दे सके अपने लोगों में गुजारें। सर, आपका ताल्लुक़ लाड़काना से, आपने इलेक्शन में लाड़काना से लड़ने का कहा है, आप बता रहे हैं, तो सर जूनियर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने भी टारगेट लाड़काना बनाया हुआ है, तो क्या समझ रहे हैं उनकी पॉलिटिक्स? आपको किस तरह से लगता है कि फ्यूचर है, नहीं है, क्या हो सकता है? देखिए, आने वाले दिनों में एक सियासी गढ़ बनने जान रहे लाड़काना, तो बिल्कुल फ्यूचर है उनका। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते हैं और शहीद मुर्तज़ा के बेटे हैं, तो वहाँ पे उनकी पार्टी जो थी शहीद भुट्टो, उनके काफ़ी वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं। और अगर उन्होंने, मेरे ख़्याल से मैंने तो उनका बयान सुना है, कोई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। अगर वो नई पार्टी बना रहे हैं भी, लोग हमारे हलके में उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए सिंपैथी वोट है, क्योंकि वो उस भुट्टो ख़ानदान से है जिस भुट्टो ख़ानदान से बिलावल भुट्टो साहब हैं। तो आने वाले दिनों में, आने वाली सियासत और इलेक्शनों में बड़े अच्छे टफ़ टाइम पीपल्स पार्टी को मिलने वाले हैं।
تو یہ نہ سمجھیں کہ جو گراؤنڈ خالی پڑا ہوگا یا گراؤنڈ خالی پہ وہ میچ کریں گے، لیکن نہیں، اس دفعہ اچھا مقابلہ ہوگا اور لوگ فیصلہ کریں گے ان دی اینڈ کے ان کو ہی چوز کرنا ہے کہ وہ اپنا نمائندہ کس کو چوز کر رہے ہیں، کہاں اسمبلیوں میں عوامی نمائندے بیٹھیں گے جن کو عوام ووٹ دیں گی۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ ناظرین، آپ نے پوری گفتگو سنی، پروگرام پسند آیا ہو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ڈیٹس آل فار ٹونائٹ۔ اللہ حافظ۔ وان کراچی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔